بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بینکنگ کورٹ لاہور کی طرف سے نواز شریف کے کزنز طارق شفیع، جاوید شفیع وغیرہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں بینکنگ کورٹ لاہور نے۔ بینکنگ کورٹ لاہور کے جج منیر جویہ صاحب نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ بیسیکلی ان کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بینک نہیں ہے بلکہ مختلف بینکس نے ان کے خلاف پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں بینکنگ کورٹس کے اندر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو طارق شفیع، جاوید شفیع فیملی ہے، انہوں نے قرضے حاصل کیے، اور اس کے بعد جب وہ واپس کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے جو نوٹسز جاری کیے گئے، جو لیگل نوٹس دیے گئے، جو ان کو ریکویسٹس کی گئی کہ وہ اپنے جو قرضہ جاتے ہیں وہ واپس کریں، تو وہ قرضہ واپس کرنا تو دور کی بات ہے، وہ آگے تھریٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بینکس عدالت پہنچ گئے، اور عدالت نے پہلے کئی دفعہ ان کے خلاف سمنز جاری کیے، ان کو نوٹسز جاری کیے، اس کے باوجود یہ پیش نہ ہوئے، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ جہاں پر یہ جاوید شفیع وغیرہ کے خلاف کیس تھا، وہیں پہ ایک اور یونائٹڈ بینک کی طرف سے ایک پیش کی گئی تھی ایک پٹیشن عدالت کے اندر، اور اس میں یہ کہنا تھا کہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ سے 20 ملین روپے کا قرضہ لیا تھا علی عمران یوسف نے، جو کہ شہباز شریف کے داماد ہیں۔ انہوں نے جو لیا تھا قرضہ لیا تھا 20 ملین کا یو بی ایل بینک سے، لیکن یو بی ایل بینک نے ان کا جو قرضہ واپسی کی جتنی بھی ریکویسٹ کی یو بی ایل بینک کی طرف سے، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا۔ یو بی ایل بینک نے درخواست دی تھی، جس کے اوپر عدالت نے علی عمران یوسف کی پراپرٹی کو آکشن کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، نیلامی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب جہاں پر یہ جو شریف فیملی ہے، ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری یا اشتہارات جاری ہونا، ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا، ان کو بھگوڑا ڈکلیئر کرنا، شاید یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی یہ بہت بڑی ان کے خلاف کوئی بری بات ہے، یا یہ ان کے لیے کوئی حد کی عزت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہیبیچول کرمنلز ہیں، یہ ہیبیچول فراڈیے ہیں، اور یہ اب انجوائے کرتے ہیں عدالتوں کے آرڈرز کو، عدالتوں کے نوٹسز کو، اور اب ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیب کی عدالتوں میں تو ان کے خلاف کیسز تھے ہی تھے، مختلف کرمنل اور سول کورٹس میں ان کے خلاف کیسز تھے ہی تھے، بینکس بھی اب ان کے سامنے آ گئے ہیں، اور پہلے بینک جو مختلف بینکس نے ان کو قرضے دیے ہوتے تھے، وہ ڈر کے مارے ان کی حکومتیں ہوتی تھی وہ سامنے نہیں آتے تھے، وہ ہمیشہ نوٹسز وغیرہ جاری کر دیتے تھے، کبھی بینکس جو بینکنگ کورٹس ہیں اس میں نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب وہ ان کے خلاف بینکنگ کورٹس بھی چلے گئے ہیں، اب بینکس جو بینکنگ کورٹس ہیں وہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری بھی کر رہی ہیں۔ اب یہ جو علی عمران یوسف ہے، یہ اس کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 20 ملین روپے لیے، یو بی ایل سے قرضہ لیا، اور اس کے بعد اس کی جو اقساط جمع کروانی تھی صرف پہلی قسط جمع کروائی گئی، اس کے بعد سے آج تک کوئی قسط جمع نہیں کروائی گئی، جس کے اوپر عدالت نے جو ڈی ایچ اے میں اس کی 2 کنال کی پراپرٹی ہے اس کو نیلام کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب اس کی نیلامی ہوگی، نیلامی کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ آئے گی وہ عدالت میں جمع ہوگی، جتنے پیسے بنتے ہوں گے ڈیمیجز کے ساتھ یو بی ایل بینک کے، وہ یو بی ایل بینک کو واپس کر دیے جائیں گے، اور باقی جو پیسے بچیں گے وہ علی عمران یوسف کو دوبارہ واپس کر دیے جائیں گے۔ یہ کہنا ہے عدالت کا منیر جویہ صاحب جو بینکنگ کورٹ کے جج ہیں۔ جو باقی طارق شفیع، جاوید شفیع ہیں، ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ 12 سے 14 بینکس ان کے خلاف گئے ہیں عدالت میں، بینکنگ کورٹ میں، اور کہیں سے انہوں نے 10 ملین کا قرضہ لیا ہوا ہے، کہیں سے 15 ملین کا قرضہ لیا ہوا ہے، اور ایک بینک ہے جس میں 25 ملین کا انہوں نے قرضہ لیا ہے، اور اس کی اقساط کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں انہوں نے کوئی 2-3 اقساط جمع کروائی ہیں۔ میجورٹی کیسز وہ ہیں جہاں پہ پہلی قسط بھی جمع نہیں کروائی اور ڈیفالٹ کر گئے، جس کی بنیاد پر جو بینکس ہیں وہ ان کے خلاف آئے ہیں عدالت میں۔ اب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اگر تو وہ گرفتار ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عدالت ان کے خلاف 2 کام کرے گی۔ جو مجھے لگتا ہے یہ 16 مئی کے لیے اس کیس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ 16 مئی کو مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک تو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو آکشن کا آرڈر کر دیا جائے گا، کیونکہ طارق شفیع، جاوید شفیع
کی بھی پراپرٹیز لاہور میں موجود ہے، جس کی ڈیٹیلز اور جس کی پروف جو بینکنگ مختلف بینک ہیں انہوں نے اپنے پٹیشنز کے ساتھ لگایا ہے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان کی فلاں فلاں جگہ پر پراپرٹیز ہیں، اگر یہ جو قرضہ جات ہیں وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آکشن کرنے کا حکم جاری کیا جائے، تو وہ پروف بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب یا تو ان کو پیش ہونا پڑے گا، اور پیش ہو کر اس کو لنگر آن کرنا پڑے گا ان میٹرز کو، ان کو اپنے وکلاء ہائر کرنے ہوں گے، اور یہ چاہیں گے کہ یہ 2-3 سال جتنا عرصہ نکال سکتے ہیں یہ نکالیں، آکشن کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر یہ ان کے اندر کا جو غرور ہے، جو تکبر ہے، وہ اسی طرح رہا کہ ہم نے عدالتوں کے آرڈرز کو کچھ نہیں سمجھنا یا عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا، تو آرڈرز ہیں، عدالت کا پروسیجر ہے، وہ ڈیفینیٹلی چلتا جائے گا۔ کسی حد تک ہمارا پروسیجر یا ہمارا نظام نواز شریف، شہباز شریف لوگوں کو تو ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آتا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اسحاق ڈار کے خلاف اس کی نیلامی کے آرڈرز ہوئے احتساب عدالتوں سے، یا جو شہباز شریف کی پراپرٹیز ہیں اس کی نیلامی کے آرڈرز ہوئے، رانا ثناءاللہ کی پراپرٹی کو آکشن کرنے کا ابھی تک پروسیجر چل رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی عمران چلا جائے ہائی کورٹ میں، اور وہاں جا کر ان آرڈرز کو، جو یہ انٹرم آرڈرز ہیں، ان کو سسپینڈ کروا دے، ان کو اس کے اوپر سٹے لے لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر آ کر پیش ہو جائے اور عدالت کے اندر کوئی سیکیورٹی جمع کروا دے کہ وہ اگر پیش نہیں ہوگا تو وہ کوئی ضامن دے گا، اور وہ ضامن اس کی جگہ پر پیسے دینے کا پابند ہوگا، تو وہ عدالت سے اس آرڈر کو ریویو بھی کروا سکتا ہے کہ وہ نیلامی کے آرڈر ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ وہ پیسے دینے کو تیار ہو جائے، یا وہ کوئی اقساط بنوا سکتا ہے، کوئی انسٹالمنٹس بنوا سکتا ہے، اور اس طرح وہ عدالت سے ریلیف لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شریف فیملی ہے، یہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ احتساب عدالتوں میں ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹس میں ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ کوئی میٹر ان کا بینکنگ کورٹ میں ہو، ان کی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ تب تک پیش نہیں ہوتے جب تک ان کو تھریٹ نہ کیا جائے، یا جب تک ان کو یہ نہ ہو کہ اب اگر پیش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کو اب ذلیل کیا جائے گا۔ اب ان کی عادت ہو چکی ہے ذلیل ہونے کی، یا اب یہ عادی ہو چکے ہیں یا خواہش مند ہو چکے ہیں ذلیل ہونے کے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف پہلے ایک سمن جاری ہوا، پھر دوسرا سمن جاری ہوا، پھر تیسرا سمن جاری ہوا، وہ پیش نہ ہوا، اور جب شہباز شریف کو لگا کہ اب اس کو گھر سے گھسیٹ کر لے جائیں گے تو شہباز شریف جا کر پیش ہو گیا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جوید لطیف کا، کہ جوید لطیف بڑا بنا، اس نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کے ایشو کے اوپر طلب کیا جائے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو۔ 30 اپریل کو طلب کیا تھا، 30 اپریل تو دور کی بات ہے، 28 اپریل کو ہی نیب نے جوید لطیف کو بلا لیا۔ جوید لطیف کی جو ٹیوننگ کرنے کے بعد 30 اپریل گزر گئی، جو اب مئی آ گیا ہے، اس کے باوجود اب میاں جوید لطیف کو خیال نہیں آیا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کو دوبارہ طلب کیا جانا چاہیے۔ یہ ان کی اصل ہے، یہ ان کی جو بیسک جو ان کے اندر کی اخلاقیات ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف میر شکیل الرحمان کیس کے اندر مختلف پہلے ان کو سمنس جاری ہوتے رہے، پھر اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کروانے کا پروسیس چل رہا ہے۔ تو جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کروانے کا پروسیس چلا ہے، شہباز شریف بھی ایکٹیو ہو گیا ہے، اس نے بھی آ کر بیان دیا ہے، اور مریم نواز نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے، اور اس نے بھی بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اس کی سرجری ہونی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی نہیں ہو رہی، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ قوم دعا بھی مانگے۔ تو جب ان کے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب عدالت پہنچے، نہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے۔ یہ ان کی ایک ٹیکنیکل ان کی بد نصیبی ہے یا ان کی بدماشی ہے کہ جب تک ان کے اوپر کوئی سخت ہاتھ نہ آئے تب تک یہ ایسے اکڑ کے چلتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اپنے آپ کو کوئی فرعون سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اونچی آواز میں ان کو بلاتا ہے یا ان کو تھوڑا سا بھی ٹف ٹائم دیتا ہے تو یہ جھک جاتے ہیں، جھک کیا جاتے ہیں، یہ بچھ جاتے ہیں، جیسے یہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے سامنے بچھتے رہے۔
اب یہ جو بینکنگ کوڈز کے کیسز ہیں یہ تو 16 مئی کے لیے عدالت نے ان کو ان کی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہ نیکسٹ وہ فکس کی ہیں، ان کو ملتوی کیا ہے، اور ساتھ اس میں جو باقی ان کے نیب کے کیسز ہیں، ہائی کورٹس کے کیسز ہیں، وہ اپنی جگہ پر ابھی پینڈنگ ہیں، اور جو نیب عدالت ہے وہ بہت جلد، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں نواز شریف کی جو اشتہار ہے وہ جاری کر دے گی، نواز شریف کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے گی میر شکیل الرحمان کیس میں، اور میر شکیل الرحمان کیس میں جیسے ہی نواز شریف گرفتار جو ان کے اشتہاری ہونے کے آرڈرز جاری ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر نواز شریف کا ملک سے باہر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ جو وہاں پر انجوائے کر رہا ہے اپنے وہ غیر قانونی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کر وہ جو اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر ملک کے خلاف سازشیں بن رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے جب وہ اشتہاری ہو جائے گا اور اس کے خلاف جاری ہو جائیں گے اشتہارات، تو پھر اس کا رہنا ملک سے باہر مشکل ہو جائے گا۔ تو جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی یا ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔